اس میں کوئی شک نہیں کہ آپریشن رد الفساد نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن خطے کے حالات کے بعد اب دوبارہ سے دہشت گردوں نے منظم ہو کر پاکستان کو حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ملک پر بالخصوص بلوچستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ پنجگور اور نوشکی اس کی تازہ مثال ہیں۔ وطن عزیز کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اب ریاست نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے، یہی ہے آج کا ہمارا موضوع۔ نوشکی اور پنجگور میں سیکورٹی فورسز کے کیمپوں پر دہشت گردانہ حملوں کے بعد وزارت داخلہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام انٹیلیجنس اور سیکورٹی اداروں کو غیر معمولی طور پر مستعد رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعلامیے میں ایف سی بلوچستان کے اہلکاروں کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایف سی کی مستعدی بلوچستان میں دہشت گردوں کے واقعات کو ناکام بنانے میں بہت اہم رہی ہے۔ آج 5 فروری 2022 کو سیکورٹی فورسز نے پنجگور اور نوشکی میں کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائیوں میں کمانڈروں اور انتہائی مطلوب ملزمان سمیت 22 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ ایک افسر سمیت 9 سیکورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے 2 فروری کی رات بلوچستان کے علاقوں نوشکی اور پنجگور میں فورسز کے کیمپوں پر حملے کیے تھے۔ سیکورٹی فورسز نے بھی بھرپور کارروائی کر کے دونوں مقامات پر حملے ناکام بنائے۔ حملوں کے بعد شروع کیے گئے کلیئرنس آپریشن میں 3 کمانڈروں سمیت 20 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نوشکی میں آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ایک افسر سمیت 4 سیکورٹی اہلکار دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ پنجگور آپریشن کے دوران ایک جے سی او سمیت 5 جوان شہید جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ پنجگور میں فالو اپ آپریشن 72 گھنٹے جاری رہا۔ عام خیال یہی ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ باقاعدہ طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن واضح رہے کہ پاکستان میں بد امنی کے کئی اور خواہش مند بھی ہیں جن میں بھارت سر فہرست ہے۔ سی آئی ایس میں دیگر ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں بھی افغانستان سمیت پورے خطے میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ اگرچہ طالبان حکومت نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ضمانت دے رکھی ہے، تاہم وہ تمام ممالک جو پاکستان میں افراتفری اور بدامنی چاہتے ہیں ان کو پاکستانی ریاست کی جانب سے ایک سخت جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر اس موقع پر پاکستانی حکومت اور ریاست نے مل کر پاکستان کے دشمنوں کو سختی سے اور بھرپور طریقے سے جواب نہ دیا تو یاد رکھیے پاکستان کے جسم پر لگنے والے 70,000 زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوئے، اور دہشت گردی کی اس نئی لہر میں پاکستان کے جسم پر لگنے والے ان زخموں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ملک بھر میں دہشت گردی کی نئی لہر پر حکومت اور ریاست کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں اس سے آگاہ ضرور کریں۔ گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سلسلے میں ہونے والی تمام اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنجگور میں ایک بڑا حملہ کیا جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا، اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے، اور پنجگور میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اور دونوں جگہ سے پنجگور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا، اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھیں، اور تھوڑے سے 4 یا 5 لوگ اس وقت پنجگور میں بھی ان کے گھیرے میں ہیں جن کو کہ پاک فوج شکست فاش دے گی، اور یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہے جو پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف حسب معمول حاصل کی ہے۔